محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفلسی حز لطافت کو مٹا دیتی ہے، مفلسی حز لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ اور آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنے، آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنے، روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے۔ اور اپنی عزت کے بھروسے جو تھی مضبوط کھڑی، اپنے عزت کے بھروسے جو تھی مضبوط کھڑی، آخر ایک روز وہ سر اپنا جھکا دیتی ہے۔ اور اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں کہ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ اور برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم سب یہاں اکٹھا جمع ہوئے ہیں، اپنی نیندوں کو قربان کیے ہوئے ہیں، ایک ذکر کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں۔ ہم اور آپ ذکر کی غرض سے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے علماء حضرات ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ حضرات ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ذکر کی محفلوں کو سجانا، ذکر کی محفلوں میں شرکت کرنا، حاضری دینا یہ بڑی سعادت کی بات ہوا کرتی ہے، اور سب کی قسمت میں، سب کے حصے میں یہ نعمت نہیں آتی ہے۔ ایک شعر ہے، ایک شاعر کہتا ہے کہ سب لوگ نہیں آتے سرکار کی محفل میں، سب لوگ نہیں آتے سرکار کی محفل میں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سب لوگوں کے حصے میں یہ نعمت نہیں آتی ہے، سب لوگوں کو یہ اعزاز نہیں ملتا ہے کہ آ کر نبی کی محفل میں بیٹھ جائیں، ذاکرین میں اپنا نام لکھا لیں، صالحین میں اپنا نام لکھا لیں۔ سب کی قسمت میں یہ نہیں ہوتا ہے، اسی کی قسمت میں یہ نیکی ہوتی ہے، اسی کے حصے میں یہ خوش بختی کا کام ہوتا ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہربانیاں ہوا کرتی ہیں۔ اور حضرات محترم، میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس کے تحت آئیے دو چار باتیں کر لی جائے۔ آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں ذکر کرنے کی برکت سے، ذکر کرنے کی وجہ سے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ بندے کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جسم اور دوسرا روح، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اور دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے اتنا گہرا ہوتا ہے، اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، چاہے جسم ہو چاہے روح ہو۔ جب تک کہ دونوں ایک ساتھ ہیں بندہ سلامت ہے، اچھا ہے۔ اگر دونوں میں سے جدائی ہو گئی، دونوں الگ الگ ہو گئے، تو پھر بندے کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب تک روح بندے کے جسم میں ہے بندہ زندہ ہے، چل پھر سکتا ہے، اور جب روح نکل گئی تو اس کے جسم کا ڈھانچہ کسی کام کا نہیں رہا، لوگ اسے قبر میں اتار دیتے ہیں اور دفن کر دیتے ہیں، مٹی کے نیچے کر دیتے ہیں۔ تو دونوں کا تعلق بڑا گہرا ہے، بغیر جسم کے روح بھی کسی کام کی نہیں،
बगैर रूह के जिस्म भी किसी काम का नहीं। और किताबों में आया है कि ये दो चीजें हैं और ये दोनों चीजें बीमार होती हैं। जिस्म भी बीमार होता है और रूह भी बंदे की बीमार होती है। अब बंदे का जब जिस्म बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए, शिफायाबी के लिए, सेहतयाबी के लिए तरह तरह की दवाएं ईजाद हो गई। दवाओं का इस्तेमाल करो, दवाएं खाओ, जिस्म की सारी बीमारी दूर हो जाएगी, जिस्म बीमारी से शिफायाब हो जाएगा, सेहतयाब हो जाएगा। लेकिन रूह की बीमारी का अलग इलाज है। बंदे की जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज ये है कि अल्लाह का जिक्र। किताबों में आया है कि रूह की बीमारी का इलाज है जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र। अगर जिस्म बीमार हो जाए तो दवाओं का इस्तेमाल करो, दवाएं खाओ, जिस्म की बीमारी दूर हो जाएगी। और जब रूह बीमार हो जाए तो अल्लाह के जिक्र में अपने आप को मुस्तगरिक कर दो, अपनी जबान को रब के जिक्र में रतबुल लिसान कर दो, सारी रूह की बीमारी दूर हो जाएगी और तुम्हारी रूह पाक और साफ हो जाएगी। दोनों चीजें बीमार होती हैं और दोनों का अलग अलग इलाज है। जिस्म की बीमारी का इलाज दवा, रूह की बीमारी का इलाज जिक्र है। आज हम और आप यहां जमा हुए हैं जिक्र करने के लिए, और इसी के तहत मैंने आयते मुबारका भी पढ़ी। अल्लाह रब्बे कदीर कुरान के जरिए ऐलान फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से होता है। आज हम और आप या हमारे मुआशरे का, हमारे तबके का हर बंदा किसी न किसी चीज को लेकर परेशान जरूर है। हर बंदा, कोई भी बंदा कैसा भी हो, उस बंदे से अगर मिला जाए, उसकी मिजाज पुरसी की जाए तो किसी न किसी परेशानी में बंदा जरूर मुब्तला है। कोई अपनी बीमारी में परेशान, कोई घरेलू मामलात को लेकर परेशान, कोई बिजनेस के मामलात को लेकर परेशान, कोई कारोबार को लेकर परेशान। हर तरह की परेशानियां हैं और हर बंदा किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि आज हम जिक्र से दूर हो गए। जो हमारे रूह की बीमारी का इलाज है उससे आज हम कर नहीं पा रहे हैं। हमारा जिस्म तो बीमार हो जाता है, दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज आज हम नहीं करते। नतीजा भी हमारे सामने है। और जब बंदा रब के जिक्र में रतबुल लिसान हो जाता है, अपनी जबान को रब के जिक्र में तर कर देता है, तो अल्लाह रब्बे कदीर भी उस बंदे पर रहमत की निगाह डालता है और अपना करीबी बंदा बना लेता है, अपना महबूब बंदा बना लेता है। अल्लाह वादउला शरीक जिक्र करने वाले बंदों से बड़ा खुश होता है। आओ मैं तारीख के हवाले से बताऊं कि अल्लाह अपने जाकिरीन बंदों से कितना खुश होता है। जो उसका जिक्र करते हैं, उसकी हम्दो सना करते हैं, उसकी तारीफ व तौसीफ बयान करते हैं, अल्लाह उन बंदों से कितना खुश होता है। अल्लाह रब्बे कदीर ने फरिश्तों को पैदा फरमाया, बेशुमार फरिश्ते, अनगिनत फरिश्तों को अल्लाह ने वजूद बख्शा और सबको काम भी दे रखा है। अल्लाह ने जितने फरिश्तों को पैदा किया सबको काम भी दे दिया, ड्यूटी भी लगा दिया। कोई फरिश्ता रोजी बांटता है, कोई बारिश बरसाता है, कोई कब्र में सवाल करता है, कोई बंदों के अच्छे बुरे कामों को लिखता है, कोई रूह कब्ज करता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बे कदीर ने जितने फरिश्तों को पैदा फरमाया सबका काम
मुकर्रर फरमा दिया है। उन्हीं रब के पैदा करदा नूरी फरिश्तों में कुछ ऐसे भी फरिश्ते हैं, अल्लाह ने कुछ ऐसे फरिश्तों का भी इंतखाब किया, उन्हें वजूद बख्शा कि उनकी ड्यूटी ये लगा दिया, उन्हें काम ये दे दिया कि वो जिक्र की महफिल को ढूंढते रहते हैं, जिक्र की महफिल को तलाश करते रहते हैं। ये उनका काम है, उनकी ड्यूटी है फरिश्तों की। जिक्र की महफिल जहां अल्लाह के मुकर्रब बंदे जिक्र करते हैं तो उस पाकीज़ा महफिल को फरिश्ते ढूंढते रहते हैं, पूरी दुनिया में गर्दिश करते रहते हैं। और जब उस महफिल को पा जाते हैं तो फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं कि आओ हम भी जिक्र की महफिल में शामिल हो जाएं, आओ हम भी जिक्र की महफिल में शामिल हो जाएं। और फरिश्ते भी जिक्र की महफिल में आकर बैठ जाते हैं और जिक्र करने लगते हैं। अब जब अल्लाह के मुकर्रब बंदे जिक्र करके दुआ मांगते हैं, दुआ मांगने के बाद जब अपने घर चले जाते हैं, वो फरिश्ते भी बारगाह रब्बुल औला में हाजिर होते हैं। अल्लाह रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों कहां से आ रहे हो। रब जान रहा है, रब को मालूम है कि फरिश्ते कहां से आ रहे हैं, लेकिन फरिश्तों की ज़बानी सुनना चाहता है। फरिश्तों से पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ तुम कहां गए थे, कहां से आ रहे थे। फरिश्ते जवाब देते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, फला जगह पर तेरे जाकिरीन बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी तारीफ व तौसीफ बयान कर रहे थे, हम्दो सना बयान कर रहे थे, हम सब वहीं से आ रहे हैं। तो अल्लाह रब्बी कदीर इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों बताओ, मेरे जाकिरीन बंदे जो मेरा जिक्र करते थे वो मुझसे कुछ मांग भी रहे थे या यूं ही जिक्र कर रहे थे, मुझसे कुछ मांगा भी है या यूं ही जिक्र किया। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मेरे माबूद, तेरे जाकिरीन बंदे तुझसे बख्शिश तलब कर रहे थे, तुझसे बख्शिश तलब कर रहे थे, जन्नत मांग रहे थे। तो अल्लाह रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों बताओ, क्या मेरे बंदों ने जन्नत को कभी देखा है तो मांग रहे थे? उन बंदों ने जन्नत को देखा है जो मांग रहे थे? तो फरिश्ते कहते हैं, मेरे मौला, बंदों ने नहीं देखा जन्नत को। फिर फरिश्ते कहते हैं, फिर अल्लाह रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है फरिश्तों से कि ऐ मेरे फरिश्तों बताओ, अगर उन बंदों को जो जन्नत मांग रहे थे उन्हें जन्नत दिखा दिया जाए, जन्नत का मुशाहिदा करा दिया जाए तो उनका क्या हाल होगा? तो फरिश्ते कहते हैं, अगर जन्नत दिखा दिया जाए उन्हें तो और ज्यादा खुशू और खुजू के साथ और ज्यादा सच्चे दिल से जन्नत मांगेंगे। फिर फरिश्तों से रब पूछता है, मेरे फरिश्तों बताओ और क्या मांग रहे थे? फरिश्ते कहते हैं, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम से बचने की दुआ मांग रहे थे। फिर अल्लाह रब्बे कदीर वही सवाल जवाब करता है। फिर इरशाद फरमाता है रब, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ, मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे और क्या मांग रहे थे? फरिश्ते रब्बे कदीर से अर्ज करते हैं, मेरे मौला, तेरे बंदे तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे, अपनी खताओं की माफी मांग रहे थे। अल्लाह रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन सारे जाकिरीन बंदों की गुनाहों को माफ फरमा दिया है, उनकी सारी खताओं को माफ फरमा दिया है, उन्हें बख्शिश का परवाना दे दिया। फरिश्ते फिर अर्ज करते हैं, मेरे मौला, जाकिरीन बंदों की तूने बख्शिश फरमा दिया, जो जिक्र कर रहे थे उनकी खताओं को तो तूने माफ फरमा दिया, लेकिन ऐ मेरे माबूद, उन जाकिरीन बंदों में एक बंदा ऐसा भी आया था जो जिक्र नहीं कर रहा था। ऐ रब, जाकिरीन बंदों में एक बंदा ऐसा भी आया था जो जिक्र करने नहीं आया था, बल्कि जाकिरीन बंदों के पास कुछ काम था, वो अपने काम के लिए आया था। जाकिरीन बंदों के पास अपनी गरज के लिए आया था, जब उसका काम हो गया था तो वो चला गया था।
اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیا، اس بندے کی بھی خطاؤں کو معاف فرما دیا جو میرے ذاکرین بندوں کے پاس آیا تھا۔ تو یہ ذکر کی برکت ہے، یہ ذکر کی محفلیں بڑی مبارک اور بابرکت محفلیں ہوا کرتی۔ آؤ میں ایک بات اور بتاؤں تاریخ کے حوالے سے ذکر کی محفل کی برکت کیا ہوا کرتی ہے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ جس جگہ پر اللہ رب قدیر کا اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے فرشتے اس جگہ پر حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد فرشتے صف بندی کرتے ہیں۔ پہلے فرشتے حاضر ہوں گے اور ذاکرین بندوں پر اپنے پروں سے سایہ کر لیں گے۔ جو بندے ذکر کرتے ہیں ان بندوں پر اللہ رب قدیر کے نوری فرشتے اپنے پروں سے سایہ کر لیں گے اور صف بندی کریں گے، یہاں تک کہ ان کی صف بندی آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ذکر کی برکت ہے۔ آج ہم اور آپ جس طریقے سے ہمیں ذکر کرنے کو کہا گیا، جس طریقے سے ذکر کرنے کو بتایا گیا، آج ہم اس طریقے سے اپنے رب کا ذکر نہیں کر پا رہے، اس طریقے سے آج ہم اپنے معبود کا ذکر نہیں کر پا رہے ہیں جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو کہا گیا ہے۔ اور نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ آج ہماری روح بیمار ہو چکی ہے، اور جب روح بیمار ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ روح بھی بیمار ہوتی ہے اور جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ جب جسم بندے کا بیمار ہوتا ہے تو غذائیں اچھی نہیں لگتی، کھانا پینا بندے کو اچھا نہیں لگتا، اور جب روح بیمار ہوتی ہے اس کی علامت یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا، عبادت و ریاضت میں بندے کا دل نہیں لگتا، تسبیح و تحلیل میں دل نہیں لگتا، ذکر و اذکار میں بندے کا من نہیں لگتا ہے۔ ٹھیک آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ آج ہم عبادت و ریاضت سے دور ہو چکے ہیں، ذکر و اذکار سے آج ہم اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کر لیے ہیں، رب کی حمد و ثنا کرنے سے آج ہم گریز کرتے ہیں، اور نتیجہ بھی ہمارے نظروں کے سامنے ہے، جو آج ہم اور آپ ہر طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ ان ساری پریشانیوں کا حل ہے اللہ کا ذکر۔ ہمیں اور آپ کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، اپنی زبان کو اپنے معبود کے ذکر سے رطب اللسان رکھنا ہے، اپنے رب کے ذکر سے، حمد و ثنا سے، قرآن کی تلاوتوں سے، تسبیح و تحلیل سے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے، تاکہ اللہ رب قدیر ہم پر اور آپ پر رحمت کی برسات نازل فرمائے۔ اور جب رب بندے سے خوش ہوتا ہے، آج ہم رب کا ذکر یہاں کریں گے، جب ہم اپنے معبود کا ذکر زمین پر کرتے ہیں، دنیا میں کرتے ہیں، تو ہم سب کا پالنہار داتا ہمارا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے۔ ہم رب کا ذکر انسانوں کے درمیان کرتے ہیں، بشر کے درمیان کرتے ہیں، لیکن ہمارا ذکر اللہ رب قدیر نوری فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، اور ہماری ہر پکار کو رب سنتا ہے، اور ہر پکار پہ رب لبیک کہتا ہے، اور ہر دعا کو پروردگار قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ذکر کرنا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، تاکہ ہمارے اور آپ کے روح کی بیماری دور ہو جائے، اور ہمارا اور آپ کا عبادت و ریاضت میں دل لگے، دل جمعی کے ساتھ ہم اپنے معبود کی بندگی کر پائیں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها
ونور الابصار وضیاء حوالہ واصحابہ دائما ابدا۔ حضرات محترم، درود پاک جب پڑھنے کے لیے کہا جائے تو مجبور ہو کر نہیں بلکہ مسرور ہو کر پڑھا کیجیے، ٹھیک ہے؟ درود کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام، ہمارا اور آپ کا فریضہ بھی بنتا ہے، ہم اور آپ نبی کے امتی ہیں، ہمیں اور آپ کو تو چاہیے کہ ہر وقت نبی پر درود پڑھیں۔ ہمارے آقا ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب قدیر نے اپنے محبوب پر درود پڑھنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ 70,000 ملائکہ صبح کو جاتے ہیں صرف درود پڑھنے۔ نبی کی بارگاہ میں 70,000 ملائکہ صبح کو جاتے ہیں، جو صبح سے لے کے شام تک صرف درود ہی پڑھتے ہیں، پھر شام کو وہ چلے جاتے۔ دوسرے 70,000 آتے ہیں، شام سے لے کے صبح تک صرف درود پڑھتے ہیں، صرف ان کا کام ہی۔ اور جو فرشتہ ایک مرتبہ چلا جاتا ہے، ہماری اور آپ کی قسمت دیکھیے، ہم اور آپ نبی رحمت کے امتی ہیں، ہمارا اور آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ فرشتے جو ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی حاضری کے لیے چلے جاتے ہیں، صبح قیامت تک ان کی باری نہیں آتی، ان کا نمبر نہیں آتا۔ لیکن ہم اور آپ کتنے قسمت والے ہیں کہ ہم اور آپ چاہے صبح پڑھیں، چاہے شام میں درود پڑھیں، چاہے رات میں پڑھیں یا دن میں پڑھیں، جب مرضی آئے پڑھے۔ لیکن فرشتے جو ایک بار چلے جاتے ہیں دوبارہ ان کی باری ہی نہیں آتی۔ تو درود پاک جب پڑھنے کی باری آئے تو مجبور ہو کے نہیں بلکہ مسرور ہو کر خوش یوں تصور کر کے پڑھیں کہ مدینے والے نبی ہمارے درود کو سن رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا۔ درود ہمارے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ آؤ میں ایک واقعہ بتاؤں کہ جن کے ہم اور آپ امتی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کتنے افضل و اعلیٰ ہیں، اور ان کا نام کتنا مبارک ہے کہ اگر نام لے لیا جائے تو نام کی برکت سے بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے۔ ہم اور آپ اگر ان پہ درود پڑھیں تو کیوں نہیں بخشش ہو سکتی؟ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا ہی گنہگار تھا، بڑا سیاکار تھا۔ اپنی پوری زندگی میں اس بندے نے کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ جب دنیا سے انتقال کر گیا، دنیا سے کوچ کر گیا، تو لوگ اس سے اتنی نفرت کرتے تھے، اس کے گناہ کرنے کی بنا پر، گنہگار ہونے کی بنیاد پر کہ انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اسے کفن دفن دینے سے انکار کر دیا، کفنانے سے دفنانے سے انکار کر دیا، اور اس کی لاش کو اٹھا کر باہر بستی کے باہر کچڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ رب قدیر نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو وحی بھیجی کہ فلاں بستی میں جاؤ، میرا ایک بندہ ہے جو دنیا سے انتقال کر گیا، دنیا سے کوچ کر گیا ہے، بستی والوں نے اسے دفنانے سے کفنانے سے انکار کر دیا ہے، جاؤ اس بندے کو غسل دو، کفن دو اور دفن کرو۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بستی میں پہنچے اور اس بندے کے تعلق سے معلوم کیا کہ یہ کیسا بندہ، آپ لوگوں نے اسے کیوں نہیں کفنایا، کیوں نہیں دفنایا، کچڑے کے ڈھیر پر کیوں اس کی لاش کو پھینک دیا؟ تو سارے حالات لوگوں نے اس کے بتائے کہ یہ بڑا سیاکار تھا، بڑا گنہگار تھا، بڑا پاپی تھا، جس کی بنا پر ہم لوگوں نے اس کی لاش کو پھینک دیا ہے۔ اللہ رب قدیر کے نبی موسیٰ کلیم اللہ بڑے متعجب ہوئے کہ اتنا گنہگار بندہ، اتنا سیاکار بندہ، اور اس کے کفن دفن کے لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے، مجھے چنا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، میرے معبود ماجرا کیا ہے؟ آخر یہ تیرا بندہ ہے کون اور اس کا حال کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا، میرے نبی یہ سچ ہے کہ یہ بندہ بڑا گنہگار ہے، بڑا سیاکار ہے، اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا جس کی بنا پر اس کی بخشش ہو سکتی، لیکن اس بندے نے دنیا میں ایک اچھا کام کیا، اور وہ کام یہ ہے کہ ایک دن یہ بندہ تورات پڑھ رہا تھا، اور تورات پڑھتے پڑھتے
میرے محبوب کا اسم گرامی آ گیا تھا، میرے محبوب کا نام آ گیا تھا، اور اس بندے نے عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے انگوٹھے کو چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیا تھا میرے محبوب کے نام کی محبت کی وجہ سے۔ تو مجھے یہ ادا پسند آ گئی، میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ جو میرے محبوب کے نام کا احترام کرے اور میرے محبوب کے نام آنے پر اپنے انگوٹھے کو چوم کر کے آنکھوں سے لگا لے، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میں اس کی لاش کو یوں ہی بستی کے باہر پڑی رہنے دوں۔ یہی نیک عمل اس بندے نے زندگی میں کیا تھا کہ میرے محبوب کے نام کو چوم لیا تھا، انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا تھا۔ یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی، اسی ادا کی بنا پر میں نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا، سارے گناہوں کو بخش دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ تو صرف نبی کا نام چوم لینے سے جب بندے کی بخشش ہو سکتی ہے تو ہم اور آپ تو نبی کی امتی ہیں، امتی ہونے کے ناطے جب ہم دل سے نبی پر درود پڑھیں گے تو آقا کریم علیہ السلام ہمارے درود کو سماعت فرمائیں گے، اور درود کی برکت سے ہماری اور آپ کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی محبت میں جلائے اور اپنے محبوب کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کی دولت اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔